جی، جیسا کہ فرسٹ پارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آسیہ بی بی کے اوپر الزام لگا کھیتوں میں کچھ عورتوں نے جو ان میں آپس میں فائٹ ہوئی تو بحث و مباحثہ کے درمیان ایسے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا کہ مسلمان عورتوں نے اس آسیہ بی بی جو کرسچن عورت تھی اس پر الزام لگایا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ تو ادھر کیا کہتے ہیں یہ بات جب قریب کے امام مسجد اور ادھر پنچایت سسٹم ہے وہاں تک پہنچی، پنچایت بیٹھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں جی اس نے توہین رسالت کی ہے، تو اس کے لیے پھر اس کے خلاف کیس رجسٹر ہوا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ تو ایک آسیہ تھی نا، ایک کیا کہتے ہیں عام سی عورت تھی، عام سی کرسچن تھی۔ اگر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ بات یا یہ جملے یا اس طرح کی بات ادھر کے کسی نمبردار نے، کسی چودھری نے، کسی وڈیرے نے کہی ہوتی تو یہ بات یہاں تک نہیں پہنچنی تھی پھر۔ اور میں آپ کو کیا کہتے ہیں ہسٹری سے بتا دیتا ہوں، آپ کو کئی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں آپ کوئی بڑا کرے، کوئی جو نام والا ہو، پیسے والا ہو، یا جس کا کوئی سٹیٹس ہو، اگر کوئی وہ اس سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے یا اس سے کوئی اس طرح کے جملے نکل جائے منہ سے، تو لوگ جو ہمارے سو کالڈ مولوی حضرات اور یہ ہیں کہ بھائی توبہ کریں ان جملوں کو واپس لیں اور توبہ کریں۔ کیوں بھائی؟ ان کے لیے آپ توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ بھائی وہ کرتا دھرتا ہیں، پیسے والے ہیں، شہرت والے ہیں، تو ان کے لیے آپ توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور اگر وہی کام کوئی عام انسان، کوئی عام عورت یا کوئی عام مرد کرے تو اس کے خلاف صرف قتل کا فتویٰ کہ نہیں جی یہ تو قتل یہ تو اس کو تو قتل کیا جائے، اس کو سزائے موت دیجیے۔ تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، وہ چاہے عام انسان کرے یا کوئی خاص انسان کرے۔ تو ننکانہ صاحب میں جو آسیہ بی بی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی وہ 19 جون کو ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی۔ تو اس کے لیے کافی جو چوٹی کے انویسٹیگیشن آفیسر تھے انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی۔ سید امین بخاری صاحب شیخ پورہ کے ایس پی تھے اس وقت، انہوں نے اس سارے کیس کی پیروی کی اور اس کیس کو سارا انویسٹیگیٹ کر سیشن کورٹ میں یہ کیس چلا، اور سیشن کورٹ سے 8 نومبر 2010 کو آسیہ بی بی کو ملزم سے مجرم بنا دیا گیا اور سزائے موت کا حکم ہو گیا۔ اس کو سزائے موت کا حکم دے دیا کس وجہ سے کہ اس نے فائٹ کے درمیان جب ان کا بحث و مباحثہ کا ایک ٹکراؤ ہوا تو انہیں کچھ ایسے الفاظ بول دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ اس کو جو ہے وہ قتل کا فتویٰ اور سزائے موت کا اس کا جو ہے وہ اس کو نوٹس دے دیا گیا۔ اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو مینشن کرتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں کہ اب کچھ لوگوں نے سنا ہوگا یا اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی کچھ صحابہ نے تہمت لگا دی تھی، جانے انجانے میں، مطلب کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا دی۔ اور قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پاک دامنی کے حوالے سے جو آیتیں نازل ہوئیں آیتیں نازل ہو گئیں کہ نہیں وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے ان کے اوپر تہمت لگائی تھی، اور وہ تہمت کسی کافر نے، کسی کرسچن نے، کسی یہودی نے نہیں لگائی تھی، وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ کرام تھے، اور ان میں بدری صحابہ بھی شامل تھے جو سب سے افضل صحابہ ہیں۔ تو غلطی سب سے ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی قتل کا فتویٰ دے دیا، ان کی گردنیں اڑا دی، نہیں، انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے اپنے جو انہوں نے اس وقت کہا اس کے اوپر انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ان کے لیے اوپن کر دیا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں صحابہ کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے امہات المومنین جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان پر تہمت لگائی، تو ان کو بھی کوئی قتل کا فتویٰ نہیں لگا، ان کو توبہ کا موقع تھا، توبہ کی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جو پاکستان میں یا ہمارے قانون میں یہ 295 کا جو قانون ہے اس کے مطابق اگر کوئی بات کوئی کہہ دیتا ہے
تو اس کے بعد اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند، بس پھر اس کو بھائی سزائے موت، یا پھر اگر ہجوم اکٹھا ہو جائے ان کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کو یا جلا دیں گے یا مار دیں گے، چاہے اس نے کی ہے نہیں کی، پھر اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور یہی جب ان میں سے کوئی مولوی حضرات ان کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں تو تب ان کے لیے، ان کے پیچھے نہیں یہ مارنے کے بھاگتے، ان کو نہیں یہ جلاتے، ان کو نہیں یہ مارنے کے لیے پیچھے بھاگ جاتے، ان کے لیے کہتے ہیں جی بس آپ اپنے الفاظ واپس لے لیں اور توبہ کر لیں۔